ابھی ایک ریسنٹ ایشو ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. اور ریسنٹ ایشو لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا اور ہمارے جو وفاق المدارس کے ایک اعلیٰ درجے پر مفتی صاحب کی پوزیشن ہے، ان کی ایک ویڈیو لیک آؤٹ ہوئی ہے. اور ٹیکنیکلی میں اس بات کو کافی اپنے آپ کو روکا ہوا تھا کہ میں نے اس بارے میں پلیٹ فارم پہ بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ اننیسیسریلی ان کے سامنے اس بات کو سامنے لانا اور ان کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ایک عجیب رزلٹ کریٹ کر سکتا ہے. کیونکہ وہ لوگ جو ایک سادہ ذہن ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں دیندار لوگوں کا ایک بہت ہی ان ریئلسٹک سا ایک امیج ہوتا ہے، اور وہ ابھی بھی نئے نئے دین میں ان کا ایک سفر شروع ہوا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ چیز بڑی نیگیٹو ثابت ہو سکتی ہے. بٹ چونکہ لوگوں کا ریاکشن دیکھتے ہوئے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کا ریکویسٹ دیکھتے ہوئے، اور خاص طور سے دینی طبقے کا ایک ڈیفیننگ سائلنس، ایسی بات نہیں کہ کسی نے بات نہیں کی ہے اس کے اوپر، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے ہمت کی ہے بات کرنے کی. اور اس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ مقصد کسی ایک شخصیت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. یہ دین کا کاز کچھ لوگوں، کچھ جماعت اور کچھ اشخاص کے ساتھ، کچھ انڈیویجولز کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. ہماری سنسیریٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہے، اور چاہے وہ ہمارا اپنا کوئی تعلق رکھنے والا ہو، ہمارا اپنا کوئی چاہنے والا ہو، ہمارا اپنا ہی کوئی رشتہ دار ہو، یا ہماری خود کی اپنی ذات ہو، یہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے. میں نے ایک پوسٹ کی، کافی لوگوں کا ریاکشن بھی آیا، کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، کچھ لوگوں کے بڑے تلخ الفاظ آئے جبکہ ان کو یہ بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. نازیبا ویڈیوز مدرسے میں بیٹھ کے جہاں پہ دین کی تعلیمات دی جاتی ہے، مفتی کا پوزیشن ہولڈ کرتے ہوئے کیا ایکٹ ہوا. جیسے قرآن ہمیں ایک بات کو سکھاتا ہے کہ اس گناہ کی طرف ہمیں زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، اور اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، اور اس سے بہتری کیا لائی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں فوکس کرنا ہے. دیکھیے، انفارچونیٹلی ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم کمزور کے اوپر اور اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں جہاں ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے. ایک ایکٹر، ایک ایکٹریسز جو بے حیائی کا کام ظاہر کر رہے ہوں ٹیلی ویژن پر، کوئی کام کر رہے ہوں، دیکھیے ایسی بات نہیں کہ وہاں پہ اچھے برے لوگ نہیں پائے جاتے، اور ان کی اس بات اور ان حرکتوں کے اوپر اور جس چیز کو وہ فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں ہمارا اس سے اختلاف نہیں ہوتا، ہمارا اس پہ آبجیکشن نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ روڈ پہ نکل آتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، لوگوں کے بارے میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ناموس رسالت کے اوپر بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول اور قرآن کے اوپر اگر کوئی بات کہہ دی جائے، کسی ملک میں کہہ دی جائے تو اپنے ملک میں نقصان کر دیا جاتا ہے. لیکن جب وہ عمل بدفعلی کا، فحاشی کا، اپنے ہی گروپ سے مراد دیندار طبقے سے اگر کوئی عمل آتا ہے تو لوگوں کی خاموشی سامنے آ جاتی ہے. ایسے لوگ جو بڑی کنوینئنٹلی ٹویٹس رکھتے ہیں، ایسی پرسنالٹیز جو ریلیجس اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑی کنوینئنٹلی بڑے بڑے طبقے اور بڑے بڑے اتھارٹی کو ہولڈ کرنے والے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، یوزلی وہ خاموش نظر آتے ہیں. اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سب ایک ہی باسکٹ کے اندر ہم ان کو رکھ کے ان کے اوپر ایک ہی جنرلائز اسٹیٹمنٹ پھینکنا شروع کر دیں. لیکن اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جواز ملتا ہے، ان لوگوں کو جو دیندار اور علماء کے اوپر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں ان کو جواز ملتا ہے، اور وہ کر رہے ہیں. اور وہ یہی بات بول رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو گردن کاٹنے کے لیے تیار تھے، ان لوگوں کی جنہوں نے لاہور کی مسجد میں، بادشاہی مسجد میں میوزیکل ویڈیو شوٹ کیا، اس کی بے حرمتی کی، اس کی تقدس کو پامال کیا. تو جب ایک انسان دین کا عہدہ سنبھالا ہوا ہوتا ہے، دین کی بات کرنے والا ہوتا ہے، دین کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے، اور وہ مسجد میں خطبے، مسجد میں دروس اور بہت سے
اس شاگردوں کو تعلیم دینے والا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی، جب وہ اس دین کا ریپریزنٹیٹو ہوتے ہوئے، اس چیز کی سند ہوتے ہوئے، اس چیز کی سرٹیفیکیشن ہوتے ہوئے جب وہ ایک بدفعلی کا عمل کرتا ہے، تو وہ کس چیز کے اوپر جو ہے نقصان دکھا رہا ہوتا ہے، وہ کس چیز کا تقدس کو پامال کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہاں پر دین کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہوتی؟ کیا وہاں پر دین کو برا بھلا کہنے کے لیے یا دین کی تعلیمات کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے لیے مسلم یا منافقین یا غیر مسلموں کو موقع نہیں دیا جا رہا ہوتا؟ یہاں پر بات ایک انسان کے پیچھے پڑنے کی نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ جب تک اس کے اوپر مذمت نہیں کریں گے، خالی مذمت نہیں، سزا بھی دینی ہوگی۔ کبھی کبھار آپ سزا پر پہنچتے ہیں جب آپ چیز کے بارے میں مذمت کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے، اس سے اپنا کنارہ کشی نہیں کریں گے، آپ کو سائیڈ لائن نہیں کریں گے، اور جیسے وفاق المدارس نے کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اس پوسٹ سے برخاست کیا، لیکن دیکھیے یہاں پہ سزا دینا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ سزا کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، تاکہ معاشرے میں کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ دیکھیے اپنے لوگوں نے جب گندی حرکت کی یا کوئی بدفعلی کی تو آپ تو خاموش رہ گئے، وہاں پہ آپ کے اصول بدل گئے، اور جب کوئی ایکٹر یا ایکٹریسز فحاشی، ان کا پروفیشن ہی یہی ہے، تو آپ ان سے ہائی مورل سٹینڈرڈز نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے۔ ایسی بات نہیں کہ وہاں پہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جنرلی آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، اور اس ایشو کو میں اس لیے ریز کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں نے ٹویٹ ڈالی، لوگوں نے اس کو واقعے کو جانے بغیر مس انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا کہ تمام مدارس کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ تمام مدارس کو ٹارگٹ نہیں بنایا جا رہا۔ میں نے بھی مدرسے میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے بھی علماء کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے، کافی عرصے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور مجھے پتا ہے مجھے اچھے لوگ بھی ملے ہیں، برے لوگ بھی ملے ہیں، لیکن آپ سب لوگوں کو سب ایک ہی باسکٹ میں نہیں ڈال دیتے، ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں جنرلائز نہیں کر دیتے، لیکن آپ نے اس بات کے اوپر حق بات کو واضح اور اس کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اور یہی بات ہے کہ دیکھیے کلمہ حق کہنا غصے کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں، اور چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہو، اس معاملے کے اوپر بات اٹھانا اس لیے ضروری ہے، اور اس کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے اس کے اوپر تحقیق کرانا ضروری ہے، تاکہ کبھی بھی آگے اس طرح کے معاملے پیش نہ آئیں۔ میں جب بھی کسی کے سامنے جا کے دین کی بات کرتا ہوں، اور اگر وہ بہت ڈیفیکلٹ انسان ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ مدارس میں تو ہوتا ہی یہی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ مدارس میں ہوتا ہی یہی ہے، لیکن مدارس میں یہ کام پایا جاتا ہے۔ یس، یونیورسٹی، کالجز جہاں پر دین کی تعلیمات نہیں ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہاں پہ بھی آواز اٹھانے کی، وہاں پہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے لوگوں میں یہ چیز کو پائے جائیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی اور پریشان کن بات ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے دین کی عزت اور دین کی ریپریزنٹیشن کو پروٹیکٹ کرنا مقصود ہے۔ تو آپ نے اچھے الفاظ میں نے بغیر نام لیے ہوئے اس بارے میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں اور بغیر تفصیلات میں جانا، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کی جو قصے میں جب ٹیمپٹیشن کی بات کی، جب عزیز کی بیوی نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی بات کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل میں کیا ہوا، اس ڈیٹیل میں کیا ہوا، فنا چیزوں کے بارے میں کیا ہوا، وہ کیسے لیٹے ہوئے تھے یا نہیں لیٹے ہوئے تھے یا کیا حالت تھی کپڑوں کی، اس چیزوں میں گئے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا جس سے ہم سبق حاصل کر سکیں۔ تو میں بھی آپ کو یہ ہنٹ نہیں دے رہا، یہ ہیش ٹیگ نہیں بتا رہا تاکہ آپ جا کے ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں آؤٹ آف کیوریوسٹی، اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن میں صرف ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ان لوگوں سے جو ہمارے دینی رسپانسبلٹی کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان پوزیشنز کو، ایسے فالوورز ہیں، وہ ان کی بات کو مانا جاتا ہے کہ دیکھیے چاہے آپ کا تعلق ہو یا نہ ہو، جب ثبوت سامنے آئے ہیں، ایسے ایشو سامنے آئے ہیں، تو اس کے اوپر آواز اٹھانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ واپس سے مدارس اور علماء کے ساتھ جڑے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اس ناسمجھی میں دین کی تعلیمات سے دور ہو جائیں۔ ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیے ہم ایک رسپانسبلٹی پلے کریں، اور ہم یہاں پر خاموشی کا اظہار نہ کریں۔ ہم یہاں پر اس سے زیادہ کہ کسی فحاشی یا بدفعلی کا عمل کسی میڈیا انڈسٹری میں یا کسی مووی میں ہو رہا ہے، جو کہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور ویری رائٹلی سو کسی بھی طرح کی
بدفعلی یا فحاشی یا سیکشل ہراسمنٹ بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، کسی بھی مردوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے اگر ہوتی ہے، اس کے اوپر بات کرنا ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایک پلیٹ فارم ہے، مجھے یہ بات کی ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں اور یہ بات کو آگے پہنچاؤں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. اور اس کے اوپر بات کرنا آج میں اپنے سیشن میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، تو اس کے اوپر بات کرنے سے ہم یہ بات کو سمجھیں کہ دیکھیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نفس کے شر سے، اپنی خواہشات کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کی شیطان کے جو ٹریپ ہے اس میں پھنسنے سے بچائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ مخلص رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے والا بنائے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے.